بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل جو آیات پڑھی گئی تھی تو اسی کے متعلق کچھ مزید گفتگو کی جائے گی۔ کل میں نے بتایا تھا کہ گزشتہ آیات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، دین اور ان کی ملت بتائی تھی کہ وہ ہے ایک اللہ کو سجدہ کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی پوجا کرنا، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر جھکا دینا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ تو کل والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہو، مقتدا پیشوا مانتے ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو تم نے چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اسی کے آگے سر جھکا دینا۔ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا حقیقی معنی بتایا کہ اسلام کا حقیقی معنی کیا ہے۔ اسلام کا حقیقی معنی یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دینا، خواہ اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی مصلحت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی وجہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ایک تو اسلام کا حقیقی معنی بتایا، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اتم درجے میں پائی جاتی تھی۔ اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکانے والے تھے، خواہ وہ عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اب بظاہر ایک بے گناہ معصوم آدمی کی جان لے لینا، اس کو تو عقل بالکل نہیں مانتی۔ پہلے بے گناہ آدمی کی جان لے لینا عقل اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ پھر وہ بے گناہ آدمی بھی جو ہے کیا ہو، وہ بھی معصوم ہو، نابالغ ہو، اپنا بیٹا ہو اور اس کی جان لے لی جائے، پھر وہ حکم بھی خواب کا ہو، جاگتے کا نہ ہو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اس کی وجہ نہیں پوچھی کہ میرے مولا میرے بیٹے سے کوئی قصور ہوا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، کیا گناہ ہوا ہے، یہ تو معصوم ہے، اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ بظاہر تو یہ معصوم ہے، نابالغ ہے، یہ بظاہر بے گناہ لگ رہا ہے، میرے مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ یوں تو آپ کہہ سکتے تھے اس کی وجہ کیا ہے، تعمیر کے لیے میں تیار ہوں، میں بھی تعمیر کر دیتا ہوں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ ابراہیم نے نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں دیکھا خواب کا حکم ہے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ بظاہر سمجھ میں آنے والی نہیں یہ بات کہ معصوم بچہ، نابالغ بچہ، اور پھر میرا لخت جگر پھر بڑھاپے میں مجھے ملا، اللہ سے مانگ کے ملا مجھے، تو عقل میں نہیں آ رہی بات۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ رہے کہ حکم کس کا ہے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے عقل کو نہیں دیکھا حکم کس کا ہے، اللہ کے حکم کو دیکھا۔
اور جب بیٹے کے سامنے بات ذکر کی، اللہ ایسے بیٹے ہر کسی کو دے. نابالغ ہے، اب نابالغ ہے. ہمارے تو بالغ بھی جو ہے نا، بالغ وہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کیا کہہ سکتا ہے ان کے بارے میں، وہ الفاظ نہیں ہے. بالغ ایسے ہوتے ہیں. اور پھر خاص کر دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں واقعی آمین، اللہ ہدایت دے. اللہ ہدایت دے. ہدایت کی بات کرنی چاہیے اولاد کے لیے. والدین کی لگتی ہے دعا، اللہ ہدایت دے. سب کے بچوں کو اللہ ہدایت دے. نابالغ ہے لیکن اس کے باوجود اتنا ذہین سمجھدار ہے کہ وہ بھی نہیں کہتے ابا جی وجہ کیا ہے. رب العالمین سے پوچھ لیجئے کہ وجہ کیا ہے. میں تو بے گناہ ہوں، آخر مجھ سے کیا قصور ہوا ہے، گناہ کیا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. نابالغ ہونے کے باوجود وہ بھی کیا کہتے ہیں، ابا جی اللہ کو جو حکم ہے وہ کر گزری ہے، کر گزری ہے. اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے مجھے آپ صابر پائیں گے. اس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، فلما تلہ للجبین نادینہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. یہ ہم نے آواز دی کہ ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. یہ نہیں دیکھا کہ خواب کا واقعہ ہے، خواب کی بات ہے، پھر بیٹے کا قصور کیا ہے. تو اسلام دراصل اللہ اسلام کا معنی سمجھانا چاہتا ہے کہ اسلام دراصل کہا جاتا ہے اللہ کے ہر حکم کے آگے گردن جھکا دے، سر جھکا دے، اپنے آپ کو جھکا دے، اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے وہ کچھ کیا جو ایک پوری ملت اور پوری جماعت اور امت نہیں کر سکتی. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. بے شک ان ابراہیم کان امۃ، بے شک ابراہیم علیہ السلام لفظی معنی ایک جماعت تھے. وہ ایک جماعت تھے، ان کے اندر وہ جامعیت تھی جو ایک مضبوط جماعت کے اندر ہوتی ہے، وہ جامعیت تھی. اے اللہ، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا، اللہ کے ہر حکم کو ماننے والا، حنیفہ اور یکجائی، ہر جائی نہیں، یکجائی، یک طرف ہو کر رہنے والا، ایک اللہ کی طرف ہو کر رہنے والا. اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل یہ بات سمجھائی کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ فرمان بردار ہو جاؤ، فرمان برداری کا اقرار کر گئی، بولے گا میں رب العالمین کو فرمان بردار ہو گیا. اور پھر اس نے فرمان برداری کا وہ حق ادا کیا کہ پھر اللہ نے مقتدی اور پیشوا بنا دیا. اچھا جی، ان آیات میں وَوَصَّىٰ بِإِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ سے اللہ نے بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، خاص کر یہودیوں کے ایک دعوے کی تردید کی، غلط فہمی کا ازالہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ. یہود کا دعویٰ یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل ہے، اسرائیل، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنے اولاد کو یہودیت پہ رہنے اور اسی یہودیت پہ مرنے کا تاکیدی حکم دیا تھا. اللہ نے اس کی تردید فرمائی. یہودیت جو دین ہے یہ تو شروع ہوا موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہونے کے کہیں بعد شروع ہوا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے گزرے. ایسے ہی یعقوب علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے گزرے ہیں. یہ غلط کہتے ہیں
یعقوب علیہ السلام نے کوئی وصیت نہیں کی تھی۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام تو یہ جو یہودیوں کا دین ہے اس سے بہت پہلے گزرے ہیں، بہت پہلے گزرے ہیں۔ ان کا دین تو شروع ہوا موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہونے کے بعد، اور یعقوب علیہ السلام اس سے بہت پہلے گزرے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یہودیت کی تاکید پر کیسے کی؟ اس بات کا قائل ہونا یہ بے وقوفی اور حماقت ہے۔ اس سے بڑھ کر حماقت کیا ہوگی کہ ایک چیز جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بہت بعد میں شروع ہوئی، اور ان کے وقت میں اس کا وجود ہی نہیں تھا، ان کی نسبت حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف کی جائے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی جائے۔ اللہ تبارک نے فرمایا دراصل ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے جو اپنی اولاد کو وصیت فرمائی تو وہ ملت اسلامیہ پر قائم رہنے کی، ملت اسلامیہ پر قائم رہنے کی، اور دوسرے الفاظ میں اسلام پر قائم رہنے کی، کیونکہ اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ دین اسلام پہ قائم رہنے کی انہوں نے وصیت کی تھی۔ کیونکہ اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے اور اس کی تعمیل کر لے، خواہ اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، خواہ وہ عقل میں آئے یا نہ آئے، یہ اسلام کا معنی ہے۔ اور یہی ابراہیم علیہ السلام نے کیا بھی، اور اس کی تاکید انہوں نے اپنی اولاد کو کی، اور یہی یعقوب علیہ السلام نے کیا اور اس کی تاکید اپنی اولاد کو کی۔ تو انہوں نے تو ملت اسلامی اور دین اسلام پہ رہنے کی تاکید کی، نہ کہ یہودیت پر رہنے کی تاکید۔ یہ غلط کہتے ہیں۔ اللہ باقی اس کا لفظی ترجمہ اور زبانی تشریح تو پہلے کل گزری تھی کہ دونوں نے اپنی اولاد کو کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام، کہ ہمارے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے معبود کی۔ اور یعقوب علیہ السلام کو اولاد نے کہا کہ آپ کے معبود آپ کے آباء و اجداد کے معبود، جو ابراہیم اور اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کے معبود کی، جو ایک معبود ہے، اس کی بات کریں گے اور اسی کی فرمان برداری کریں گے۔ تو کل آپ نے پڑھ لیا تھا۔ اس میں ہمارے لیے سبق کی ایک اور چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس میں ہمیں ایک سبق دیا۔ وہ سبق کیا دیا کہ اپنے آباء و اجداد کے اعمال پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آباء و اجداد اگر نیک ہوں تو ہمارے آباء و اجداد چونکہ نیک ہیں، اب ہمارا عمل جیسا بھی ہوگا تو ان کے اجر میں بھی ہمارا حصہ ہوگا اور ہمیں نجات ہوگی، ہمیں نجات ہوگی۔ سراہر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول بتا دیا کہ یہ تو ایک جماعت تھی جو گزر چکی، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ ایک نیک لوگوں کی جماعت تھی جو گزر تھی۔ ان کے لیے اس کا اجر ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارے لیے اس کا اجر ہے جو تم نے کیا۔ ہر ایک کے لیے اس کے کیا کا اجر ملے گا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے آباء و اجداد نیک ہیں چنانچہ مجھے ان کی وجہ سے نجات ملے گی، میرا عمل جو بھی ہوگا، اور ان کے اجر میں سے مجھے اجر ملے گا، میرا عمل جو بھی ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نجات کا اور اجر کا مدار یہ نسب پہ نہیں اعمال پہ۔ کس پہ ہے؟ ایمان اور اعمال پہ۔ نجات کا اور اجر کا مدار ایمان پہ اور اعمال پہ۔ اعمال نہیں ہے تو پھر اجر نہیں ملے گا اور پھر نجات بھی نہیں ملے گی۔ اگر ایمان ہے تو آخر کار نجات مل جائے گی، لیکن سزا بھگتنے کے بعد۔ اگر ایمان بھی ہے اعمال بھی ہیں تو پھر اللہ نجات بھی دے گا، اجر بھی دے گا۔ ایک بات تو یہ
اے اللہ، اس میں اللہ نے عام اصول دیا، اگرچہ خطاب یہود کو ہے اور وہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء زادے ہیں، ہم اللہ کے لاڑلے ہیں، لہٰذا اللہ ہمیں سزا نہیں دے گا، اللہ ہمیں جہنم نہیں بھیجے گا، ہمیں ابراہیم علیہ السلام جہنم میں جانے نہیں دیں گے، جہنم کے مین گیٹ پہ کھڑے ہو کے۔ اللہ نے خطاب ان کو کیا ہے لیکن رسول عام ذکر کیا کہ یہ انبیاء کی جماعت ایک نیک جماعت تھی، یہ تو گزر گئی ہے، اب ان کو وہ کچھ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم نے کیا۔ یہ تو اللہ نے اصول بتا دیا، ساتھ ہی بھی اللہ نے بتا دیا دوسری جگہ پہ، اور ہر انسان بھی جانتا ہے، تو ہر انسان بھی جانتا ہے، یہاں تک کہ دہری بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے۔ دہری ایک مختصر جماعت، تھوڑی سی جماعت، باقی سارے کے سارے انسان اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ جس ملت کے بھی ہوں۔ دہری ایک مختصر جماعت، قلیل جماعت، وہ اللہ کے وجود کے قائل نہیں، لیکن موت کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتے کہ ایک دن انسان ہر ایک نے مرنا ہے، دنیا میں آیا۔ تو ظاہر ہے جب انسان نے مرنا ہے یہ تو ہر ایک جانتا ہے، یہ یقینی بات ہے، مرنا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آئے گی، موت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ ہر ایک کو اس کے عمل کا صلہ ملے گا، دوسرے کے عمل کا صلہ اس کو نہیں ملے گا، اپنے عمل کا صلہ ملے گا، اچھا تو اچھا، برا تو برا۔ دونوں باتوں کو ملا کر یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ موت یقینی ہے لیکن اس کا وقت معلوم نہیں، وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، آنا یقینی ہے، وقت معلوم نہیں۔ اور انسان کو اپنے کیا کا ملنا، دوسرے کے کیا کا اس کو نہ ملنا، یہ بھی یقینی ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہے۔ جیسے انسان کو پتہ چلے کل میں نے مرنا ہے، یا آج وہ کیا کرے گا، نیک اعمال کرے گا اور گناہوں کی مغفرت مانگے گا اللہ سے، جتنے گناہ یاد کرے گا کیا کہ اس سے گڑ گڑا کے معافی مانگے گا، اور نیک اعمال کرے گا، گناہ چھوڑ دے گا۔ وہ اگر پتہ چل جائے کل میں نے مرنا ہے تو اسی طرح موت یقینی ہے، اور اسی طرح ہر ایک آدمی کو اپنے کیے کا ملنا یہ بھی یقینی ہے، اور موت کا وقت معلوم نہیں۔ تو حدیث کا تقاضا یہ ہے، قرآن کی آیات کا، حدیث کا، کہ انسان کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اپنے آپ کو یوں سمجھ میں موت کے کنارے پہ بیٹھا ہوں۔ حالانکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں جو ترجمہ کیا ہے، حضرت تقی صاحب نے اپنی تفسیر میں ترجمہ کیا ہے کہ یوں سمجھ کہ میں موت کے کنارے بیٹھا ہوں۔ اصل حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ تو یہ سمجھ کہ میں اہل قبور میں سے ہوں، اہل قبور میں سے ہوں۔ لیکن انہوں نے ظاہر ہے بڑے حکیم آدمی ہے کہ آدمی جو ہے نا مردوں میں سے ہو جائے پھر وہ کیا تیاری کرے گا، اس لیے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اصل تو الفاظ وہی ہے کہ یہ سمجھو کہ میں اہل قبور میں سے ہوں، یعنی میں مردہ ہوں، یوں سمجھے، لیکن انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ یوں سمجھے کہ میں موت قبر کے کنارے بیٹھا ہوں، قبر کے کنارے، ابھی گرنے والا ہوں، ابھی قبر میں جانے والا ہوں۔ قبر کے کنارے لوگ اسی کو لے جاتے ہیں جو مر کے ابھی اس میں کو دفن کرنے والے ہو نا، اسی کو لے جاتے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھے کہ میں قبر کے کنارے بیٹھا ہوں، ابھی میرا دفن ہونا ہے۔ تو ظاہر ہے جو آدمی اس طرح ہوگا وہ پھر کس طرح تیاری کرے گا، وہ پھر کس طرح دنیا میں رہے گا کہ ابھی میں نے قبر سے نیچے گرنے، قبر میں جانا ہے۔ وہ تو ادھر پھر اللہ سے سارے گناہوں کی معافی مانگے گا، اور جتنا اس سے ہو سکے اتنی نیکی کرے گا۔ اور یہ ارشاد رسول اللہ نے اس وقت فرمایا جب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑا، ہاتھ کو پکڑا یا کندھے کو پکڑا، میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑا۔ اس اور انہوں نے فرمایا کن فی دنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسا کہ تم مسافر ہو۔ کسی جگہ مسافر چلا جائے، اس کو پتہ ہے یار میں چند دن کے لیے آیا ہوں، میرا کوئی کام ہے، اس کام کے لیے آیا ہوں، یہاں مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، لہٰذا وہ اس کام سے کام رکھتا ہے، اس کام سے کام رکھتا ہے۔
کسی آدمی کو حرمین کی زیارت نصیب ہو جائے، اس کو بھی پتہ ہے یار میرے یہاں 10 دن ہے، 15 دن ہے، 20 دن ہے، میں کس لیے آیا ہوں، اور اسی کام سے کام رکھتا ہے کہ میں نے اتنے دنوں کے بعد جو ہے نا پھر واپس پلٹنا ہے، پھر آنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ کیسے پھر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ دیوانوں کی طرح جو ہے نا جس کام کے لیے گیا اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مسافر کچھ عرصے کے لیے آئے ہو، یا جس مقصد کے لیے آئے ہو اللہ کی رضا آخرت کی تیاری ہے، اس میں لگ جاؤ۔ صرف دنیا کو، کھانے پینے کو، رہائش کو اور صرف پہننے کو یہ مقصود نہ بناؤ، یہ مقصود نہیں، ضرورت ہے۔ جیسے رسول نے فرمایا کہ مومن کا تو کام یہ ہے کہ چند لقمے اس نے لے لیے اور کمر سیدھی کر لی، بس دنیا کو اتنا لے کہ چند لقمے لے، اپنی کمر سیدھی کر لے اور عبادت کے لیے کمر کس لے، عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے، آیا عبادت کے لیے آئے، کھانے پینے کے لیے نہیں آیا، پہننے کے لیے نہیں آیا، اس میں ایک ضرورت ہے۔ اصل مقصد اس کا کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق رہنا۔ لیکن آج ہم نے جو ہے نا وہ اس کو تو ہم بھول گئے، اس کو تو ہم بھول گئے، اور جو چیز ضرورت کے طور پر اپنانے کا حکم تھا، ضرورت کے بقدر، ضرورت کے طور پر اس کو ہم نے مقصود بنا لیا، وہ ہم دنیا میں آئے اس مقصد کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ فرما رہے ہیں کہ ابن عمر دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر، اور مسافر بھی تو پھر بھی چند دن کے لیے آتا ہے، کہیں چند دن رہتا ہے، بلکہ اس سے بھی اپنے آپ کو عارضی سمجھو، یوں سمجھو کہ میں راستے پہ گزرنے والا ہوں، راستے پہ گزرنے والا ہوں۔ راستے پہ گزرنے والا دائیں بائیں دیکھ تو سکتا ہے، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، کھڑا ہو جائے تو منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا، اور دائیں بائیں زیادہ دیر دیکھ بھی نہیں سکتا، سرسری نظر سے، سرسری نظر، اگر زیادہ یوں دیکھے گا تو گر جائے گا سرسری نظر سے۔ تو اس راستے پہ گزرنے والے کی طرح دنیا میں رہو۔ آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ آخرت کی طرف، رب سے ملاقات کی طرف، رب کے سامنے کھڑے ہونے کی طرف، اس رب کے سامنے حساب کے لیے جا رہے ہیں ہر آدمی، دن بدن ہم حساب کے قریب ہو رہے ہیں، دن بدن حساب کے قریب ہو رہے ہیں، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اور وہاں پہ تیسرا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو گن شمار کر اہل قبور میں سے، اہل قبور میں سے، کہ یوں سمجھو کہ میں اب جا رہا ہوں، اہل قبور کے پاس جا رہا ہوں، قبرستان میں جو لوگ ہیں ان کے پاس میں بھی جا رہا ہوں، موت کے قبر کے کنارے بیٹھا ہوں۔ ظاہر جو اس تصور کے ساتھ رہے گا وہ تو پھر ظاہر ہے اللہ کو بلائے گا نہیں، اللہ کو ناراض نہیں کرے گا، اور نیکی ہی کرے گا، زندگی کا جو مقصد ہے وہ اپنائے گا، پھر ہر وقت موت کے لیے تیار رہے گا۔ تو ایک بات تو لہا ما کسبت وعلیکم ما کسبتم، ٹھیک، اور آگے جملہ ولا تسألون عما كانوا يعملون، ان کے گناہوں کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں، جو بھی تھے ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر ان میں سے کوئی غلط راستے پہ تھا تو تم سے ان کا نہیں پوچھا جائے گا تم سے کہ یہ غلط راستے پہ کیوں تھا، بلکہ خود تم سے پوچھا جائے گا تم کس راستے پہ تھے، تمہارے اعمال کیا تھے، ایمان تھا نہیں تھا، اعمال کیا تھے، کس راستے پہ تھے، یہ تم سے پوچھا جائے گا، تمہارے اعمال کیا تھے، یہ تم سے پوچھا جائے گا۔ تو ایک بات تو یہ کہ بڑوں کے اعمال کا سہارا لے کر، بڑوں کے اعمال کا سہارا لے کر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ بس ہمارے لیے یہی کافی ہے، بلکہ ہر ایک آدمی کو اپنا ہی عمل جو ہے نا، عمل یا جہنم لے جائے گا یا جو ہے وہ جنت لے جائے گا، اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے اور نیک اعمال کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں اب باتیں نہیں کرنی چاہیے، حدیث میں بھی اسے منع کیا گیا، اور آیات جو ہے نا، آیت میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو گزر گئے ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کمایا، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کمایا، وہ ان سے پوچھا جائے گا، لہذا ان کے جانے کے بعد ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کے بارے میں بحث نہ کرو، کون فاسق تھا، کون فاجر تھا، کون جانبی تھا، کون جنتی تھا، یہ باتیں کرنا بھی کیا ہے، بے فائدہ ہے، بے مقصد۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل تو عمل ہے۔ سننا سنانا اگرچہ اخلاص سے ہو تو یہ اجر سے خالی نہیں، اس کے بڑے فوائد ہیں، دل کی کایا پلٹتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ لیکن ہماری کوئی بات سنے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، ہماری بات کوئی نہ سنے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس آدمی نے بات ہی نہیں سنی میری، کہتے یا نہیں کہتے، بات ہی نہیں سنی۔ جو اللہ کی باتیں سنے اللہ کتنا راضی ہوگا، کتنا خوش ہوگا۔ وہ دیکھ رہے اوپر سے، گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، یعنی غور سے، ایسے غور سے دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی گھاس لگا کے بیٹھا ہوا، ایسے غور سے ایک ایک بندے کو دیکھ رہے کیا کر رہے ہیں۔ جو اس کی باتیں سنے گا اللہ کس قدر خوش ہوگا، اور جو اس کی باتیں نہیں سنے گا بھاگے گا اللہ اس سے کتنا نہ خوش ہوگا۔ تو اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو اس کی باتیں سنے، پھر اسے دل کی کایا بھی پلٹتی، اجر بھی ملتا ہے۔ لیکن اصل عمل ہے، انسان جب عمل کرتا ہے تو اس کو پھر اللہ کے یہاں مقام ملتا ہے، قرب ملتا ہے، درجہ ملتا ہے۔ اور اللہ نے جن لوگوں کو اعمال سے نوازا، اللہ پھر عمل سے اس کو بھی نوازتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پاکیزہ لوگوں کے یہ حالات بیان کیے، ان کی یہ صفات بیان کی کہ ہم ان کی طرح عامل بن جائیں، اللہ کے ہر حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں، تو پھر اللہ ہمیں دنیا آخرت دونوں میں مقام دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔